بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ عزیز سامعین، علماء اعظام، طلباء کرام، ایک اور ایسا سورج طلوع ہوا جس میں ہم آزادانہ طور پر سانس لے رہے ہیں۔ آزادی کی حقیقت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جو پابند سلاسل رہا ہو۔ کسی قید پرندے کو اگر آزاد کیا جائے تو اس کی خوشی کا اندازہ اس کے پھڑپھڑانے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، لیکن پابند سلاسل کو اگر عادت بنا لیا جائے تو آزاد ہونے کے باوجود انسان آزاد نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ کیا کہیں ہم ایسے آزاد تو نہیں کہ جن کے پاؤں کے ساتھ زنجیر کی مثال ایسی ہے جیسے ہاتھی کے پاؤں میں زنجیر باندھ دی جائے کچھ عرصہ تو وہ اپنے اندر جو طاقت موجود ہوتی ہے اس سے ناآشنا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس بندھی ہوئی زنجیر کو ہی اپنی ہمیشہ کی زندگی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے، ایک انسان میں کتنی طاقت ہے، تو وہ رینگنے کی بجائے اپنی اڑان بھرنا شروع کر دے گا۔ اور جس انسان میں اڑان بھرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی مفاہمت گرا نہیں سکتی۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا نا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ یہ جذبہ حریت جب تک انسان کے اندر موجود رہتا ہے، پھر بالاکوٹ کی فلک بوس پہاڑی ہو تو جہاں جان آفریں کے سپرد کر دی جاتی ہے، لیکن مفاہمت نہیں کی جاتی۔ یا محدث دہلوی کی بات ہو تو الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے حضرت الشاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہم الرحمہ سامعین مکرم بر صغیر کو دارالحرب قرار دیتے ہوئے، انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت کرتے ہوئے، جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن بات تو اندر ضمیر کی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم آج جشن آزادی کے عنوان پر پروگرام سجائے بیٹھے ہیں، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ یہ ایک سوال آپ کے دلوں کی صاف تختیوں پر داغ کے جا رہا ہوں۔ کبھی آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے گا کیا ہم آزاد ہیں؟ آزادی پاکستان کے بعد محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے جو پہلا جملہ سامعین کے حوالے کیا تھا وہ یہ تھا، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد رہیں، اپنی عبادت گاہوں میں آزاد رہیں۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ اسی قائد پاکستان، قائد تحریک پاکستان کی تقاریر و تحریر پر جس ملک کے اندر پابندی لگا دی جائے، کیا ہم آزاد ہیں؟ ان کی مذہبی تقاریر پر پابندی لگا دی جائے، وہ جو محبت مولانا فرما رہے تھے
کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنا دستور بنا لیا ہے؟ کھٹانہ صاحب نے عرض کیا دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے. قائد اعظم نے کہا تھا دستور پاکستان جو ہے وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کا دستور ہو اور اسلام آباد کی سرزمین میں جو ہے وہ شراب کے لائسنس جاری کر دیے جائیں، یہ قرآن کا دستور ہے؟ یہ ایک درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو بہرکیف تحریک پاکستان کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1757 میں جانا پڑے گا، وہاں سے جنگ پلاسی کو سمجھنا پڑے گا. آپ کو 1857 کی جنگ آزادی میں جانا پڑے گا، وہاں پر سولیوں پر جھولتی ہوئی مسلمان علماء دیوبند جو ہیں ان کی لاشوں سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے یہ تختہ دار پہ چڑھنا کیوں قبول کر لیا. آپ کو میر جعفر اور ٹیپو سلطان جیسے کردار کو سمجھنا پڑے گا. پھر آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی جو خیرات لینے آئی، وہ مثال ہے نا کہ آگ لینے آئی اور مالکن بن بیٹھی، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ کو تحریک خلافت تک آنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی علماء سے محبت، اس کو سمجھنا پڑے گا. وہ نعرہ جو گونجا تھا وہاں پر لاشوں کے ڈھیر کے اوپر، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی قربانیوں کے بعد وہ نعرہ جو گونجا تھا، وہ پمفلٹ، وہ آویزہ بینر آج بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے، جس پر یہ جملہ رقم تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ کدھر ہے آج؟ ہم آزاد ہیں، آزاد رہیں گے، لیکن کیا ہماری سوچ آزاد ہے؟ ہمارا نظریہ آزاد ہے؟ جیسے مولانا نے دو کردار کی بات کی کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت چاق و چوبند دستے نے کی ہے، اور ہماری نظریات کی حفاظت چاق و چوبند علماء کے دستے کر رہے ہیں. اگر یہ علماء تب نہ ہوتے، تب بھی پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا نام نہ ہوتا. یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر پرسنالٹی تھے. اگر سیکولر پرسنالٹی ہوتے تو پاکستان کا سب سے پہلے جو پرچم لہرایا گیا وہ کسی سیکولر شخص کے ہاتھوں سے لہرایا جاتا. لیکن انہوں نے جس شخص کو چنا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس شخص کے ہاتھوں سے پاکستان کے پرچم کو لہرایا جائے تو پاکستان میں خیر و برکات کا نزول ہوگا. وہ شخصیت علامہ شبیر احمد عثمانی کی تھی. اور آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی. اور مشرقی پاکستان کے علاقے میں مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے پرچم کو سربلند کیا گیا. مولانا ظفر احمد عثمانی کون تھے؟ ذرا آپ تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کیجیے، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے تھے. پتہ یہ چلا کہ تحریک پاکستان میں علماء دیوبند کی قربانیاں پہلے دن سے تھیں، پھر جا کر پاکستان مارز وجود میں آیا ہے. میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، کیا ہم آزاد ہیں؟ اب یہاں پر ایک سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے، اور ہمارا جو سسٹم آف جوڈیشری چل رہا ہے کیا وہ آزاد ہے؟ ہمارے جج کا چلنے والا قلم آزاد ہے؟ ہمارے آفیسر کا چلنے والا قلم جو ایف آئی آر کرتا ہے کیا وہ آزاد ہے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا آزاد ہے؟ آج ہم لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے اندر الجھے پڑے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم تباہ ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ملازم پیدا کر کر کے ہمارے حوالے کر رہا ہے. انقلابی لوگ کدھر ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو بدل کے پاکستان میں انقلاب برپا کرنا تھا؟ وہ لوگ کدھر ہیں؟ ہم یونیورسٹیوں سے کھجل خراب ہو کر آئے ہیں. ہم سے پوچھئے نظام تعلیم کدھر جا رہا ہے؟ فحاشی اور اوریانی کی طرف جا رہا ہے. ہمارا نظام تعلیم کدھر جا رہا ہے؟ لارڈ میکالے نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. ہمارے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. ہم آزاد قوم برائے نام ہیں. 14 اگست کے نام پر آج رات کی بات ہے کہ جب 11:59 ہوئے تھے، مختلف مقامات پر جو آزادی منائی گئی ہے، یہ آزادی شکران نعمت ہے یا کفران نعمت ہے؟ جہاں پر مرد اور عورت کے اختلاط کو جائز کر دیا جائے وہاں پر شکران نعمت ہے کہ کفران نعمت ہے؟ جہاں پر کو ایجوکیشن کو جائز کر دیا جائے یہ شکران نعمت ہے کہ کفران نعمت ہے؟
جہاں پر ڈیم بنانے نہ دیے جائیں، یہ شکران نعمت ہے کہ کفران نعمت ہے؟ کتنا پانی آتا ہے ہر سال، سیلاب کی صورت میں پاکستان کو تباہ کرتا ہوا، دریا سندھ سے ہوتا ہوا سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ کفران نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور پگھل کر پانی کی صورت میں یہ تباہی مچاتے ہوئے یہ دریا سندھ سے سمندر میں گر رہے ہیں۔ کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ اس کو سٹور کر کے اس سے بجلی بنا کر عوام کو کوئی جو ہے وہ ایسا نظام دے دیا جائے کہ وہ سکھ کا سانس لے لے۔ یہ کفران نعمت ہے، یہ شکران نعمت نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ ہے گلیشیئرز اللہ کی نعمت ہے، سنبھال لو۔ دریاؤں کا نظام اللہ کی نعمت ہے، سنبھال لو۔ علماء اللہ کی نعمت ہے، سنبھال لو۔ آج علماء کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پر حق خود ارادیت نہ ہو، کہاں کی آزادی ہے؟ کہاں کے سیمینار ہیں جہاں پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی دی ہوئی رائے کدھر جا رہی ہے؟ آپ رائے کسی کے حق میں دیں، نکلے کسی کے حق میں، یہ کیا آزادی ہے؟ تو سامعین مکرم، یہاں پر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پیش نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بات سمجھانے سے قاصر رہا۔ ایک ہے نظریہ وطنیت اور ایک ہے نظریہ ملت۔ میں نظریہ وطنیت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جس نظریہ وطنیت میں ملت اسلامیہ گم ہو جائے، وہ نظریہ وطنیت جو ہے وہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں کہا تھا، جب آپ نے انگلستان کا سفر کیا، آپ نے اس سے پہلے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ نظریہ وطنیت تھا۔ لیکن جب آپ انگلستان کا سفر کر کے آئے تو آپ نے کہا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ نظریہ کدھر ہے؟ آج پاکستانی ہیں تو صرف پاکستان کی فکر ہے، افغانستان کے لاشیں نظر نہیں آئیں گے۔ آج پاکستانی ہیں، نظریہ وطنیت میں ملت کا نظریہ گم ہو گیا تو ہمیں فلسطین میں بکھرے ہوئے لاشیں نظر نہیں آئیں گے، ہمیں برما کے اندر کھوپڑیوں کے ڈھیر نظر نہیں آئیں گے، ہمیں کشمیر کا ظلم و ستم بھی پھر نظر نہیں آئے گا، ہمیں چیچنیا بوسنیا میں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم وطنیت کی قید کے اندر قید ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہاں سے اڑان بھرنی ہے۔ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اس میں آپ نے رنگ و نسل کو ختم کیا، پنجابی اور سندھی کے فرق کو ختم کیا، آپ نے بلوچی اور پٹھان کے فرق کو ختم کیا، ایرانی تورانی افغانی کے فرق کو ختم کیا، اور آپ نے ملت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلام کی بنیاد رکھی، ملت کی بنیاد رکھی۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ سامعین مکرم، یہ جو آپ کو ایک عبارت لکھی نظر آتی ہے، حب الوطنی من الایمان، اور اکثر نادہندہ علم یہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں آپ کو بتائیں گے یہ حدیث نہیں ہے۔ وطن کی محبت اگر ایمان کا جزو ہے تو عین ایمان تو ملت ہے۔ ملت کا دکھ نہیں لگتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے، جغرافیائی حدود کے اندر ہم قید ہو چکے ہیں۔ جب تک ہم جغرافیائی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، اگر ہم پاکستان میں ہیں، جغرافیائی حدود اور نظریاتی حدود کی حفاظت میرے ذمے ہے، لیکن جب میں ملت کی بات کروں گا تو جغرافیائی حدود سے باہر نکل کر ملت کی بات کرنا میرا ذمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا پر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آواز صرف مدینہ تک محدود نہیں تھی یا مکہ تک محدود نہیں تھی۔ اگر حب الوطنی من الایمان پر عمل کیا جاتا تو اسلام مدینے سے باہر ہی نہ نکلتا، اسلام مکے سے باہر ہی نہ نکلتا۔ اسلام کو پاکستان میں کس نے پہنچایا ہے؟ ملت کی آواز لگانے والوں نے پہنچایا ہے۔ اسلام کو بلوچستان کی پہاڑوں تک کس نے پہنچایا ہے؟ اسلام کو چین تک کس نے پہنچایا ہے؟ اسلام کو یورپ تک، اندلس تک، جارڈن تک، ترکی تک کس نے پہنچایا ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ وہ سب سے بڑا رشتہ تھا جو پاکستانی، افغانی اور ہندوستانی میں فرق کو ختم کرتا تھا۔ تو سامعین مکرم، یہ ایک نغمہ چلتا ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ ہم ایک ہیں، ہمارے تو سیاسی نظریات ایک جیسے نہیں ہیں،
ہمارے مذہبی نظریات ایک جیسے نہیں ہیں. پرچم تو اللہ نے دیا تھا اور یہ ملک بھی اللہ نے دیا ہے اور اس کو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہنا ہے. میں دو جو بنیادی جو میرے دل نے تسلیم کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ ایک نظر گنبد خضراء پہ ڈالیے اور ایک نظر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرچم پر ڈالیے. آپ کو دو رنگ نظر آئیں گے. گنبد خضراء پر بھی آپ کو دو رنگ نظر آئیں گے, پاکستان کے پرچم پر بھی آپ کو دو رنگ نظر آئیں گے. سبز رنگ کثیر میں ہے, سفید رنگ قلیل مقدار میں ہے. گنبد خضراء میں بھی سفید رنگ قلیل مقدار میں ہے, سبز رنگ کثیر مقدار میں ہے. یہ پہلی نسبت ہے جو پاکستان کے پرچم کی گنبد خضراء کے ساتھ ہے. سامعین مکرم, جب تک گنبد خضراء کے یہ دو رنگ باقی رہیں گے انشاءاللہ پاکستان کا پرچم بھی سر بلند رہے گا. اور دوسری بات عرض کرتا چلوں, مدینہ کا نام ہے مدینۃ المنورہ, پاک سرزمین, اور اس کا فارسی میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب بھی مدینۃ المنورہ ہی بنتا ہے. جب تک مدینۃ المنورہ باقی رہے گا انشاءاللہ پاکستان بھی باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو سامعین مکرم, ہمیں حقیقی طور پر آزاد ہونے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہاں پر ایک بچہ تقریر کر رہا تھا, ہم نے پاکستان کو کیا دیا اور پاکستان نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. میں حافظ قرآن بنا, مجھے پاکستان نے حافظ قرآن بنایا. میں عالم دین بنا, مجھے پاکستان کی سرزمین نے, میں نے اس کی قدم بوسی کی ہے, پھر اس نے مجھے عالم دین بنایا ہے. میں خطیب بنا, میں نے پاکستان کی سرزمین کو بوسہ دیا, پھر اس نے مجھے عالم دین بنایا, خطیب بنایا. میں آج آپ کے سامنے گفت و شنید کر رہا ہوں, علماء کرام گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو گھر ملا ہے تو پاکستان کے لیے, آپ اپنے پاکستان کے لیے مخلص ہو جائیں. جب تک آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اور ہر بات پھر عشق پہ ختم ہوتی ہے. اقبال صاحب رحمۃ اللہ نے جس سے عشق ہوگا وہ پھر والہانہ عشق میں سمندر میں غوطہ زن ہو کے اپنے مقام کو حاصل کر لیتا ہے. اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب عشق سکھاتا ہے اداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اور نومید نہ ہو ان سے, میں بھی نا امید نہیں ہوں, نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ. کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی. آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی. اور مولانا نے آخری بات کی کہ ہم جب تک علماء کو پارلیمنٹ میں پہنچائیں گے نہیں اس وقت تک ہم دوسروں سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ گورنر ہونے کی حیثیت سے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے اور یہ اسلام کی ترجمانی کریں گے, پھر یہ شراب کے لائسنس کی جاری کریں گے, پھر یہ مساجد ہی گرائیں گے, پھر یہ اوپر سے آنے والے آرڈر کو اوبے کریں گے, نہ کہ اسلام کے آرڈر کو اوبے کریں گے. اسلام کے آرڈر کو اوبے کرنے کے لیے گھٹی میں لا الہ الا اللہ کا شامل ہونا بہت ضروری ہے, گھٹی میں اسلام کا شامل ہونا بہت ضروری ہے, گھٹی میں قرآن میں غوطہ زن ہونا بہت ضروری ہے. ان کی قرآن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان اسلام کی آگاہی نہیں ہے. تو سامعین مکرم, جو جتنے عہدوں پر فائز ہیں ان کی اتنی ہی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. تو ذمہ داریاں صحیح طریقے سے سر انجام دیتے جائیں. جو جہاں پر سٹینڈ بائی کر رہا ہے وہیں پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. مدارس دینیاں, مساجد اسلام کے مرکز اور قلعے ہیں. اسلام جس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اسی بنیاد, اس کی جو فنڈامنٹل پلر ہے وہ مساجد اور مدارس ہیں. مساجد اور مدارس کے ساتھ سٹینڈ کر جائیں, انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ کے رسول ہمیں اپنے ساتھ سٹینڈ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.